الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 27. سورہ نمبر 27 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور سورۃ نمل پڑھنے لگے ہم. مکی صورت ہے اور اس کے نازل ہونے کا پیریڈ میں تفہیم میں پڑھ رہی تھی، مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ سورۃ شعراء اور قصص کے بعد ہے. ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورۃ شعراء نازل ہوئی، پھر النمل اور پھر القصص. جو ترتیب ہے نا، شعراء، نمل، قصص، یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید سے روایت ہے. اور مفسرین کا مکی صورتوں کے بارے میں بعض دفعہ بالکل شدید اپوزٹ رائے ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مکہ میں کوئی بھی وحی کی کتابت نہیں ہو رہی تھی. مدینہ آنے کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا گیا، مدرسے ٹائپ، اور پھر لکھایا گیا، لکھوانے کا کام آپ نے سٹارٹ کیا. تو یہ اچھا ایک اور نا مزے کی ایک ریزیمبلنس ہے، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. جہاں کوئی بھی سورت طٰ سے شروع ہوتی ہے نا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. نوٹ کریں، سورت طٰ، سورت شعراء اسی سے شروع ہوئی تھی. آج یہ سورت جب شروع ہونے لگی نا، میں پڑھنے لگی تو مجھے پھر حضرت موسیٰ کا جیسے ہی تذکرہ ہے، میں نے کہا اچھا یہ ایک خاص نشانی آ رہی ہے. طاسین حروف مقطعات، اور آیت ختم نہیں ہوئی. تلک آیات القرآن، یہ ہیں قرآن کی آیتیں. اچھا اللہ دیکھا ہے آپ نے، ایک اور چیز نوٹ کریں، اللہ اس کو قرآن بھی کہتا ہے، صرف قرآن کہہ کے بات ختم نہیں کرتا، یا کہیں صرف کتاب نہیں کہتا، دونوں چیزیں اکٹھی کہتا ہے. قرآن اور پھر کتاب ہے. ہاں کمال ہے، کریم بھی کہتا ہے، کبھی حکیم بھی کہتا ہے، کریم بڑی عزت والا. اور یہ بات تو حقیقت ہے، قرآن عزت دیتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے عزت والے ہمارے رب کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تل کا آیات القرآن و کتاب مبین، کیونکہ بعض دفعہ بہت سی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے یا انٹرپریٹ کرتے ہوئے نا اور بہت سے ٹاپک ہوتے ہیں، لیکن آج نا میرے ذہن میں تھا کہ میں قرآن اور کتاب کا فرق آپ کو بار بار پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں، لیکن یہاں ہم اس طرح سے واضح کر لیں، ہمارے ذہنوں میں، دل میں یہ بات اتر جائے. قرآن کہتے ہیں پڑھا جانے والا. آپ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو سرائکی بول لیتے ہیں، ہم سب بول لیتے ہیں، لیکن ہم سرائکی کے الفابیٹس نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے. سب لکھنا نہیں جانتے ہوتے، ایسا ہی ہے نا. اردو بولنے والے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اردو لکھنا نہیں جانتے. انگلش بولنے والے بہت سے ایسے ہوں گے جو انگلش رائٹنگ نہیں جانتے. ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اردو سپیکنگ کر لیتے ہیں، اردو کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن رائٹنگ نہیں کر پاتے. ہاں تو قرآن کنورسیشن ہے. جہاں اللہ قرآن کہتا ہے نا اس کتاب کو، اس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو ہے. گفتگو جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دہرائی جاتی ہے. کتاب لکھی ہوتی ہے نا، اس میں ریفرنس ہوتا ہے. یہ بات میں ابھی یہ مولانا صاحب کی تفسیر پڑھتی ہوں نا، لکھا ہوتا ہے آپ نے اس موضوع پر اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو میری اس بک میں جائیں، اس حاشیہ نمبر کو پڑھیں یا اس چیپٹر کو پڑھیں. وہ تفصیل میں ایک دفعہ لکھ چکا ہوں اور دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. بکس کا کمال ہی یہی ہوتا ہے. بک میں اگر ایک کتاب ہے نا، اس میں 4 سٹوریز ہیں، تو 4 سٹوریز کے ڈیفرنٹ ٹاپک ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلی سٹوری کی بات چوتھی سٹوری میں بھی آ رہی ہو، دوسری میں بھی آ رہی ہو، تیسری میں بھی آ رہی ہو. یہ دیکھیں قرآن، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے قرآن ہے تو پھر اس کی گفتگو ایسے ہے جیسے اللہ آپ سے اور مجھ سے کلام کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا گیا ڈائریکٹ، اور پھر ہم سے انڈائریکٹ کلام کیا گیا. اسی لیے علامہ اقبال کے والد فرمایا کرتے تھے، اقبال ایسے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ قرآن پڑھ تو نہیں رہے ہو، تم قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے اور ابھی نازل ہو رہا ہے. پھر وہ ساری زندگی ایسا انہوں نے قرآن پڑھا کہ وہ منیرہ فرماتی ہیں ان کی بیٹی کہ ہمارے ابا جان کا قرآن جو ہوتا تھا ہمیں 3 دن دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا. اتنے آنسو گرتے تھے، اتنا گیلا ہو جاتا تھا سکھانے کے لیے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. یہ ایٹ اے ٹائم اس کے اندر 2
دو خصوصیات ہیں، کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، گفتگو ہے بندے کی اللہ کے ساتھ، اللہ کی بندے کے ساتھ. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے اس کا ایفیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور کتاب ہے، جیسے پہلی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف کتابیں تھیں، تورات تھی یا انجیل تھی یا زبور تھی، وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں. اور کتاب کا میں نے آپ کو لفظی مطلب لٹرل میننگ بتایا. کتاب کا مطلب ہوتا ہے پتھر کے اوپر کسی اوزار سے کاڑھنا، الفاظ کو کاڑھنا، ان کو کرو کرنا، گھڑنا، ہاں گھڑنا. تو اسی لیے جب اللہ کہتا ہے کوتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے، تمہارے اوپر ایسے ہے پتھر پہ لکیر، روزے فرض کر دیے گئے، قصاص فرض ہو گیا، سود کا حرام ہونا فرض ہو گیا. تو یہ چیزیں جب اللہ اس کے لیے ورڈ دیکھیں، نوٹ کریں، سورۃ بقرہ ہو یا کوئی سورۃ مائدہ ہو، کتبہ لکھتا ہے اللہ لفظ، حالانکہ کتاب تو نہیں ہوتی نا، فرض ہوتی ہے ہم پہ. تو قرآن ایسے ہے، پتھر پہ لکیر بھی ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں لاز بھی ہیں، اور ایٹ اے سیم ٹائم کیا چیز ہے، یہ گفتگو ہے. جب آپ کا دل چاہے نا، بہت سے بزرگ کہتے ہیں جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کیجئے، اور جب آپ کا دل چاہے آپ اللہ سے باتیں کریں پھر نماز کی نیت باندھے. نماز ملاقات ہے اللہ سے، انسان اپنا حال سناتا ہے، اور قرآن میں اللہ اپنا حال سناتا ہے. مقصد اس کا بھی انسان کی بہتری ہے، مقصد اس کا بھی انسان کی بہتری ہے. تو یہ فرق دیکھیے، اور یہ نوٹ کیجئے کہ اس صورت میں دیکھیں دونوں الفاظ اکٹھے آئے تو میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ قرآن بھی ہے، یہ گفتگو ہے، کلام ہے، اور کتاب بھی ہے. پڑھے لکھوں کے لیے، ریڈنگ کے لیے کتاب ہے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن قرآن ریڈ کرنے سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ سنتے ہیں، یہ سننا ہے، اس کا سننا پہلے ہے. سننا کیا ہوتا ہے؟ سننے میں سمجھنا ہوتا ہے، سننے والی بات رہ جاتی ہے، دل میں رہ جاتی ہے. ریڈنگ بعض دفعہ آپ کوئی بک اٹھا کے، ہم لوگ میری نشاط کی سکولنگ ہے تو ہمارے ہاں ریڈینٹ وے ہوتی تھی، آکسفورڈ کی بک ہوتی ہے نا پڑھنے کے لیے، تو ریڈینٹ وے کو ٹیچر کہتی تھی کھڑے ہو کے ریڈ کریں. آتا ککھ نہیں تھا اس زمانے میں، انگلش کا کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی کیا لکھا ہوا ہے. ہاں پھر وہ بس ریڈ کرتے جاتے تھے، زہر لگتی تھی. وہ جیسے جیسے انگلش ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو میری عادت تھی ہر طرح کی بک ریڈنگ، پھر میں بڑے مزے سے پڑھتی تھی 5ویں کے بعد. اس سے پہلے جو ہے ریڈینٹ وے کو میں ایسے پڑھتی تھی بس کہ کہیں کسی طرح ٹیچر مجھے نہ دیکھے، میں کلاس میں کوئی مکھی یا مچھر بن جاؤں، اڑ جاؤں، بس میری باری نہ آئے. تو ریڈنگ میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی جب آپ خود ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جو سننے سے آتی ہے. اچھا دوسری سورت شورا کے ساتھ دیکھیں ایک اور چیز. سورت شورا شروع بھی وارننگ سے ہوئی ہے، کہا ہے نا ان فی ذلک لآیہ، چاہے نباتات کی بات ہوئی لیکن اللہ نے وارن کیا. سورۃ نمل. تو یہاں یہ صورت، اس میں باقی مضمون تو ملتے جلتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ یہ خوشخبری دینے والی ہے. اب ہر طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، جیسے ایک مائنڈ ہے کہ ایک مائنڈ ہے اس کو آپ ڈراتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے. بہت سے بچے آپ کے ہی بچوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹنے سے سیدھے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں ڈانٹنے سے اور بگڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، الٹی پڑ جاتی ہے ڈانٹ. مطلب میں تو ایز اے مدر، ہمارے بچوں میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ تو بندہ روٹھنے کا بھی نہیں سوچ سکتا، وہ روٹھنے کے بعد الٹا اور زیادہ اس غلط کاموں میں انڈلج ہو جاتے ہیں. موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، ماں روٹھے تو صحیح ایک دفعہ، ہاں پھر اس کی شکل کون دیکھتا ہے، تو پھر بندہ ان کے ساتھ روٹ بھی نہیں سکتا. تو جب اللہ ایسی باتیں کرتا ہے نا تو بالکل اللہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں ماؤں جیسا پیار کرتا ہوں. کہیں پیار سے اچھا یہ چیز یہ کام کر لو، انعام ملے گا، کینڈی ملے گی. میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو نماز کے لیے جگانے سے پہلے نا، میں گروسری جب کرنے جاتی تھی تو میں ان کے لیے کینڈیز، چاکلیٹ اور وہ بہت ساری چیزیں جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، بسکٹ تو نہیں، تو ایسی چیزیں نا میں پھر ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی. میں کہتی تھی فرشتہ آتا ہے، جو بچے صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے اٹھنے کے بعد اپنا تکیہ دیکھو. تو میٹرک تک تو وہ اس میں رہے کہ ہاں واقعی ہمیں فرشتہ دے جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں نا جیسے ہی بچے او لیول کی اس میں آتے ہیں نا 8ویں کے بعد، تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ رکھتی ہیں. میں نے کہا میں رکھتی ہوں، لیکن آپ کا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے رکھتی تھی کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کا تعلق مجھ سے بنے نا تو وہ محبت والا ہو.
کیونکہ اللہ سورہ بقرہ میں خود فرماتا ہے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا، میرا تعارف چاہیں تو انہیں بتاؤ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کا سب سے قریبی ہوں۔ جب اللہ نے بات یہ کر دی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو ڈرانے کے بجائے نہیں، اللہ کوئی سخت گیر باپ ہے جس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کوڑا اٹھایا ہوا ہے، جب اللہ نے مثال ہی باپ کی نہیں دی اپنی، کہا ماں ہوں اور ایک ماں بھی نہیں ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ تو مجھے میری سینسز نے یہی کام کیا کہ بچوں کا محبت والا تعلق ڈیولپ ہونا چاہیے۔ تو اللہ ایک صورت میں ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے، تو اگلی ہی صورت میں وہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ماننے والوں کے لیے۔ ہدم و بشرا للمومنین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گفتگو آپ کے لیے گائیڈنس ہے، اور کیا ہے؟ بشرا، خوشخبری ہے، یہ گلیڈ ٹائڈنگ ہے، کانگریچولیشنز ہیں، کس کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، بالکل سورۃ بقرہ کی پہلی جو آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی طرح ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق بناتے ہیں کہ وہ تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کے سسٹم کو بھی قائم کرنا ہے اور نماز کے تعلق کو قائم رکھنا۔ اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق نماز میں بنتا ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں بنتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نوٹ کرتے جائیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزے آج باقی ہیں۔ ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم ہر ایک معجزہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے گفتگو اسی دنیا میں طور پہاڑ پہ ہو رہی ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کی امت میں سے کسی کے ساتھ وہ گفتگو نہیں ہوئی۔ چاہے ہارون علیہ السلام بھی پروفٹ تھے، انہی کے دور میں تھے، لیکن کبھی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پہ نہیں گئے طور پہ اللہ سے گفتگو کرنے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں، 7 آسمانوں کا سفر کر کے عرش عظیم تک پہنچتے ہیں، وہاں جا کے جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معراج، عروج کی حد ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی زمین پر، اسی پلینٹ پر سجدے میں اللہ کے ساتھ وہی ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ صرف مثال نہیں دی آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا نماز کی مثال ایسے ہے، آپ نے کہا نماز مومن کی معراج ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہمارے پاس وہ معجزہ ہماری امت کے ہر فرد کے پاس موجود ہے۔ ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں، بالکل ڈائریکٹ گفتگو کرنا چاہیں، بنی اسرائیل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سورۃ بقرہ میں بار بار جاؤ موسیٰ پوچھ کے آؤ اپنے رب سے، جاؤ موسیٰ یہ پوچھ کے آؤ کلر کیسا ہو، گائے دبلی ہو پتلی ہو کیسی ہو، چرتی ہو نہ چرتی ہو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہمیں دے کر گئے ہیں نماز کی صورت میں۔ اللہ سے جب گفتگو کرنی ہو، معراج کرنی ہو، اللہ سے ملاقات کرنی ہو، عروج اور بلندی کے ساتھ ایسا تعلق، وہاں پر معراج میں کیا تھا؟ سورۃ نجم میں ہے قاب قوسین او ادنیٰ، ایسے ملاقات تھی کہ کمان کا فاصلہ تھا، ایک کمان کا۔ اتنے نزدیک ہم اللہ سے ہو سکتے ہیں نمازوں میں۔ نماز کا تعلق قائم رکھنا ہے۔ ہم نے نماز کی حقیقت نہیں سمجھی، اسی لیے اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے، آیت بہت زیادہ خوفناک ہے، مجھے تو بہت ڈراتی ہے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کی حقیقت نہیں جانتے۔ نماز کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے، یہ معراج ہے، یہ ہر مومن کی معراج ہے۔ جب وہ اللہ کے ہاں اللہ اکبر کہتا ہے نا، پھر کچھ بھی اس کے لیے اللہ سے بلند نہیں رہتا۔ وہ لوگ، یہ کتاب، اس کی خوشخبریاں ہیں، کس کے لیے ہیں؟ ان ایمان والوں کے لیے ہے جن کا تعلق نماز میں اللہ سے بنا ہوا ہے، اور وہ اس تعلق کو توڑتے نہیں ہیں نا، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، وہ مال کی صفائی ہو، وہ جسم کی صفائی ہو، وہ روح کی صفائی ہو، وہ دل کی صفائی ہو، کیونکہ قرآن، یہ گفتگو، اللہ کا کلام دلوں پہ تب اترتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ واقعہ کی آیت یاد رکھا کرے، اسے چھو بھی نہیں سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ اسے چھونا ہوتا ہے ٹچ کرنا۔ ٹچ میں ایسے کرتی ہوں اس گلاس کو، تو میں اس کو پکڑ تو نہیں سکتی نا، میں اس کو چاہے جتنا بھی ٹچ کرتی رہوں، میں اسے ہوا میں رکھوں اور ٹچ کروں یا تو گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اتنا بھی قرآن کو نہیں پا سکتے جن کے دل صاف نہیں ہوں گے، جن کی روحیں پاک نہیں ہوں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اسی لیے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے صفائی ضرور کرنا۔
دل پاک صاف رکھنا، تبھی دل میں ملاقات، اللہ کی ملاقات کے ٹائم اللہ کا خشوع اترے گا، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کا خشوع اترے گا۔ اور یہ آپ نے ہمیشہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے ابھی ہی نازل ہو رہا ہے، آپ کے اوپر ابھی نازل ہو رہا ہے، آپ ابھی سن رہے ہیں۔ جس ٹائم ہم نے پڑھا، جس ٹائم ہم نے سیکھا، وہ ہر ٹائم ہمارے لیے نزول قرآن کا ٹائم ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کو یقین ہوتا ہے آخرت کا۔ آخرت پر ایمان تو سب کو ہوتا ہے، اللہ نے ہمیشہ آخرت پر یقین کی بات کیوں کی ہے؟ حالانکہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی العظیم والبعث بعد الموت، بہت سی چیزوں پر جو غیب میں ہمارا ایمان ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ لیکن یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ایسی چیز کا ہوتا ہے جو بالکل آنکھوں دیکھا ایکسپیرینس ہو، جو آپ نے خود اپنے ساتھ کیا ہو، یقین تب پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، سورۃ بقرہ میں ہے یا سورۃ آل عمران میں ہے، تو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا ہے، میں نفس قلب کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کرو اور مطلب ان کو پالو، اپنا پیٹ بناؤ، کچھ عرصہ انہوں نے پالے ہوں گے، پھر اس کے بعد انہیں کاٹ کے مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو اللہ کا نام لے کے بلاؤ، تمہارے پاس دوڑتے آئیں گے۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی فرمائش بھی رد نہیں کی، یقین کے درجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ بار جب بھی آخرت کی بات کرتا ہے، آپ یہ دیکھیے گا قرآن میں یقین کی بات ساتھ کرتا ہے، ایمان کی بات نہیں کرتا۔ منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، جب تک آخرت کا یقین نہیں آئے گا نا تو ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے جن سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مچھلی تھی، چھوٹی سی مچھلی، تو اس کو بڑی مچھلی کے ساتھ وہ تیر رہی تھی۔ کبھی کراچی جانا ہو، سمندر پہ کہیں باہر بھی جانا ہو تو دیکھیں مچھلیاں نا جھنڈ کی صورت میں تیرتی ہیں، جیسے جانور جھنڈ کی صورت میں جنگلوں میں رہتے ہیں نا، ہرڈ کی صورت میں۔ تو مچھلی وہ تیر رہی تھی تو بڑی مچھلی پاس سے گزری، اس نے کہا اس طرف نہ جانا، جال لگا ہوا ہے، جال لگا ہوا ہے، شکاری کنڈے لگائے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنڈیاں ہوتی ہیں نا، انڈیویجول جال ہوتے ہیں، وہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر تم اس کنڈی میں پھنس گئی تو وہ تمہیں پکڑ لے گا، پہلے تمہیں تڑپائے گا، پانی سے نکالے گا، تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گی، تمہاری کھال اتار لے گا، تمہارا سر کاٹے گا، اس کے بعد وہ تمہیں اپنی گرم آگ جلائے گا، اس پہ کڑھائی رکھے گا، اس میں تیل ڈال کے تمہیں تلے گا یا سیخ پہ چڑھا کے بھونے گا۔ اس نے کہا بڑی بھی عجیب باتیں کر رہی ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، میرے آکسیجن مجھے ساری مل رہی ہے، میں مزے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ تیر رہی ہوں، آپ عجیب باتیں کر رہی ہو، یہاں نہ کوئی شکاری ہے، نہ آگ ہے، پانی کے اندر آگ کا کوئی تصور مجھے کیونکہ نظر نہیں آ رہا تو میں اس بات کو نہ مانوں۔ تو یہی حال ہمارا آخرت کے بارے میں ہوتا ہے، جب جائیں گے تو دیکھیں گے نا، جب ہمیں کیونکہ یقین نہیں آتا اس بات کا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو وہ بڑی مچھلی ٹھیک کہہ رہی تھی یا غلط کہہ رہی تھی؟ ایسا ہونا ہی ہوتا ہے نا، اگر مچھلی پکڑی جائے تو شکاری کھانے کے لیے پکڑتا ہے نا، اس سے گوشت حاصل کرتا ہے۔ تو آخرت ایسی چیز ہے جو پیش آ کے رہے گی۔ اللہ نے بار بار کہا تمہارے لیے جوڑے میں نشانی ہے، کیوں کہا؟ ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ بار بار کیوں کہتا ہے دن رات کے بھی جوڑے ہیں؟ اللہ کیوں کہتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی سیل ہے یا کوئی چھوٹا سا جراثیم ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا نیکڈ آئی سے، اس کا بھی جب جوڑا ہے، اللہ کیوں کہتا ہے؟ آپ درختوں میں بھی کبھی سنیں نر مادہ ہوتے ہیں جن کو ہم وہ پیوند کرتے ہیں بعد میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا جوڑا نہ ہو؟ جوڑا بنانے والا جب کہہ رہا ہے، بنانے والا خود کہہ رہا ہے، اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ سورۃ ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا تو آخرت کا یقین رکھیں، جب آپ اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پیرالل ایک اور دنیا ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی، جہاں جا کے ان اعمال کی بھرپائی کرنی ہوگی، اچھے یا برے۔ اللہ کرے ہم بے حساب بخشے جائیں۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھنا ان کو اس کتاب کو ان کے لیے گائیڈنس بنا دیتا ہے، اس کتاب کو ان کے لیے خوشخبری بنا دیتا ہے، ان کو یقین آ جاتا ہے اچھا اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر روزی بقدر ضرورت دے دی ہے تو کوئی بات نہیں، وہاں محل ہوں گے، اس دنیا میں کوئی جابر قسم کا پارٹنر مل گیا تو کوئی بات نہیں، اگلی دنیا میں عاشق قسم کا پارٹنر بھی ہوگا۔ یقین ہوتا ہے انہیں آخرت کا کہ اس کا جوڑا ہے، نہیں ہوتا؟ نہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ہاں وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہے آخرت کا، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ان کے لیے ڈیکوریٹ کر لیے جاتے ہیں، زینت دے دی جاتی ہے ان کے اعمال کو،
ان کے برے اعمال بھی انہیں اچھے لگتے ہیں یا ان کا ایمان نہیں ہوتا، وہ اچھا کام بھی کوئی کرتے ہیں تو اس پر ساری زندگی فخر میں مبتلا رہتے ہیں، میں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ اچھے کام انہیں روک دیتے ہیں مزید عمل سے، مزید اچھا انسان بننے سے۔ فہم یا مہون، تو اس میں بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ اولئک الذین لہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ عذاب کے بھی گریڈز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، عذاب نہیں کہہ رہا، برا عذاب۔ وہم فی الآخرۃ، اور پھر وہ جب یہ دنیا گزار کے اس کے جوڑے میں جائیں گے آخرت میں، ہم الاخسرون۔ یہ اخسرون یہ کس کا متضاد ہے؟ یو کے نون کا، مومنین کا۔ خسارے میں بڑا خسارہ، لام الف لام جس کے ساتھ لگ جائے آپ کو پتہ ہے ایمفیسائز مطلب ہوتا ہے اس کا، اور اس کا مطلب کمپیریٹیولی بھی ہوتا ہے۔ کمپیریٹیولی سب سے بڑے گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں ان کے اعمال بڑے اچھے لگتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت میں اتنا یقین نہیں ہے نا، وہ انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کر لیتے ہیں اس بھروسے پر کہ ہمیں آخرت میں نا ہمارے اعمال بخشوا دیں گے، ہماری عبادتیں بخشوا دیں گی۔ یقین کریں شیطان سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں تھا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، علم ایسا کہ فرشتوں کو بیٹھ کر درس دیا کرتا تھا، اس پلانٹ پہ یہ ہے، اس پلانٹ پہ یہ ہے، اس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عامل اتنا بڑا کہ زمین جب اللہ نے انسان کو، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کے پلان میں تھا، اللہ نے پلان کیا کہ یہاں پر انسان کو بسانا ہے، تو زمین کی صفائی کا کام شیطان سے کروایا، تمام جنوں کو وہاں سے مار کے بھگانا، یا اور کوئی بھی مخلوقات ہوں گی ان کی صفائی، زمین کو رہنے کے قابل اس نے بنایا۔ عامل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن صرف کیا تھا؟ انا خیر منہ۔ اس کو اپنی جو عبادتیں تھیں، جو اس کو ریاستیں تھیں، جو اس نے مجاہدے کیے تھے، اس کو لگا تھا یہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں، اس کو بہتر بناتی ہیں، جو مخلوق کل پیدا ہو رہی ہیں، جس کو پیدا ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، تو مجھے اللہ کے ہاں زیادہ گریڈ ملنے چاہیے۔ اعمال پہ بھروسہ کر لیا نا۔ ایسے لوگ جن کو اعمال ان کے اچھے لگتے ہیں، جو اپنے اعمال پہ پراؤڈ رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے بدترین گھاٹا وہ پائیں گے آخرت میں۔ اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ بہت خوبصورت آیت ہے، انڈر لائن کریں، ہو سکتا ہے اسی پہ میں سمری کروں۔ اور بے شک آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، قرآن سے ملاقات کریں گے، قرآن پائیں گے۔ لقا کہتے ہیں ملنا، لقا کسی کتاب کو اس طرح سے پڑھنا استاد کے ذریعے۔ کوئی ٹیچر آپ کو کوئی کتاب شروع کرا رہا ہے، جیسے ہم یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن 2-2.5 سال میں ختم کریں گے، تو اگر ٹیچر نہ ہو اس کے بغیر ہم کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، تو ہم آپ کو یہ قرآن عطا کر رہے ہیں، بلا شبہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انڈائریکٹ ہمیں، کہ یہ قرآن تم حاصل کرو گے من لدن، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ اس کا ٹیچر اللہ ہے، یہ کنورسیشن ہے، یہاں پر اسے کتاب نہیں کہا، یہ نوٹ کریں، قرآن کہا ہے، گفتگو کہا ہے، یہ گفتگو، یہ کلام اللہ ڈائریکٹ ہر انسان سے، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا لکھا ہو، بہت عالم فاضل ہو، جس کو لکھنی بھی آتی ہو عربی، جس کو بولنی بھی آتی ہو، جس کو ریڈنگ بھی آتی ہو، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہی آپ کا معجزہ ہے۔ آپ عربی بولتے تھے کیونکہ آپ نے بچپن سے سب کو عربی بولتے دیکھا، لیکن آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ ریڈ کر سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ تو یہ قرآن ہر انسان تک پہنچے گا، ہر پڑھنے والے تک پہنچے گا، اللہ کی طرف سے، اللہ جو حکیم بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو جانتا ہے انسان کی ضرورت کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کے بہکاوے کیا ہیں، شیطان کی چالیں کیا ہیں، اس کا سب سے بڑا دشمن اسے کس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اسی حکمت کے تحت وہ اپنے بندے سے گفتگو کرے گا، فرمائے گا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، کیونکہ یہ قرآن ہے اس لیے یہ واقعات بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ہم یہ بھی نوٹ کریں گے انشاءاللہ ریسرچ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی صورتوں میں آیا، اور ایک صورت میں بھی کتنی مرتبہ آیا ہے، پھر قرآن میں کل کتنی مرتبہ آیا، اور ایک صورت میں کتنی مرتبہ آیا، اور کتنی صورتوں میں آیا ہے۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں، آنست نارا، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ دیکھیں
سورۃ طٰہٰ میں وہ کہہ رہے ہیں میں جاتا ہوں شاید مجھے آگ مل جائے، شاید گائیڈنس مل جائے. یہاں پر کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی میں آگ لے کر آتا ہوں. انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک. آپ اندھیرے جنگل میں رات کے ٹائم اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہوں تو وہ تو انسیکیور ہوں گے نا. لگتا ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ان سے یہ بھی کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، مجھے جانے تو دو، ڈونٹ وری. یہ اس طرح سے بات ہے. انی آنس تو میں نے دیکھا ہے آگ کو، سآتیکم ان قریب میں لے کر آؤں گا، ویری سون، منہا اس میں سے، بخبرن کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم یا لے کر آتا ہوں، بشہاب قبس، وہاں پر تھا صرف قبس، یہاں شہاب روشن شعلہ، لعلکم تستلون جس سے تم اور کچھ نہیں تو گرمی پا جاؤ گے. سردیوں کا سیزن تھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. باہر بھی ٹھنڈ تھی اور رات کا ٹائم بھی تھا اور جنگل بیابان بھی تھا. جنگل میں ہم سے زیادہ سردی ہوتی ہے. کبھی کینٹ والی سائڈ پہ جائیں نا، گرمیوں میں جائیں جہاں پر درخت زیادہ ہوں گے نا، وہاں پر آپ دیکھیں تھوڑی سی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر نہر کے ساتھ لاہور میں آپ سفر کر رہے ہو، باقی لاہور میں اور طرح سے ہو، اور جیسے ہی آپ نہر کے پاس آپ کی گاڑی آتی ہے تو ہوا چینج ہو جاتی ہے. میں نے تو خان ویلیج میں جب پارک آتا ہے نا، میں رکشے پہ آ رہی ہوتی ہوں گرمیوں میں، تو جب پارک آتا ہے تو ٹھنڈک ایسے لگتا ہے اے سی کہیں سے چل رہے ہیں اور وہ ہوا آ رہی ہے. تو باہر کھلے میں جنگل میں پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. یہ اس کے پلان ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ ساری زندگی مصر میں رہے، فرعون کے محل میں رہے، تب بھی تو اللہ ان کو کوئی کتاب دے سکتا تھا نا، کہیں رکھی ہوتی جا کے اٹھا لیتے. اللہ کا پلان تھا. میں کل جو بات کر رہی تھی میں آج دوبارہ دہراتی ہوں، یہیں دہرا دیتی ہوں، میں پھر بھول نہ جاؤں. میں اتنی رات کو حیران ہوئی، میرے پاس پین ڈائری نہیں تھی، میں نے کل لکھوں. میں نے آپ لوگوں سے کہا نا مورل نکالیں، تو مجھے یاد آ رہا تھا جیسے خالدہ نے کہا کہ غم کو طاقت بنانا ہے. اللہ نے پیغمبروں کے غم کے واقعات سنائے پورے قرآن میں. اٹ از ویری امیزنگ. میں تو اٹھ کے بیٹھ گئی نا کہ نوٹ کرنا میں نے شروع کیا کہ کسی پیغمبر کی ہیپیلی زندگی والی سٹوری نہیں سنائی. ظاہر ہے حضرت یوسف کچھ عرصہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رہے ہوں گے. بعد میں جب سب پیرنٹس آ گئے وہاں اللہ نے سٹوری کو اینڈ کر دیا. بعد میں انہوں نے زلیخا سے شادی کی، وہ کیسے رہتے رہے ہیپیلی ایور آفٹر، وہ اللہ نے کچھ نہیں بتایا. ہر پیغمبر کی غم کی سٹوری ہمیں کیوں سنائی ہے؟ کیونکہ یہ گروئنگ سیزن ہوتا ہے، بڑھنے کا سیزن ہوتا ہے. جیسے پیغمبروں نے ترقی کی تو اللہ اپنے بندوں کو صرف وہی سٹوریاں سناتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کیا کرتا ہے آپ کو؟ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو کس سے ریلیٹڈ آپ کو موٹیویشن دی جائے گی؟ آپ کا ٹیچر کیا بتائے گا آپ کو کہ بزنس مین کتنے کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کے بہترین انٹرپرینورس کے آپ کو کسے سنائے گا؟ آپ کو بل گیٹس کے سنائے گا، آپ کو وہ جو میرا فیوریٹ ہے جیک بیزوس کے سنائے گا، اور ایلن مسک کے سنائے گا. آپ مسجد میں چلے جائیں، جو دیندار مولوی صاحب ہیں وہ آپ کو جنت کی باتیں بتائیں گے، جہنم کے قصے سنا کے ڈرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھے میں حیران ہو گئی کہ ہمیں موٹیویشن کب دینا چاہتا ہے، کون سی؟ کیونکہ اسے پتہ ہے میرے بندے آزمائشوں سے گزریں گے تو گرو کریں گے. یہ گروئنگ سیزن ہوتا ہے کسی بھی پیغمبر کا. بہترین جو سیزن ہے نا گرو کا، اللہ اس کی کہانیاں ہمیں سناتا ہے قرآن میں. دیکھا کتنی عجیب اور کتنی امیزنگ اور خوبصورت بات ہے. میں کافی دیر اس پہ سوچتی رہی. اچھا میں نے کہا میں ضرور کلاس سے شیئر کروں گی. تو میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے، یہ قرآن میں ایک بہت عجیب بات نوٹ کی ہے، عجائبات ہے قرآن میں سے. مجھے بھی ایک بات ان کی یاد آ رہی ہے اسی بات سے، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کیوں آزماتا ہے، آزمائش کیوں لیتا ہے. آپ نے کہا اللہ آزماتا ہے تاکہ انسان گرو کرتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں ہمیں سے دکھ دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اگر آزما رہا ہے یا دے رہا ہے تو ہم ہمارے اس کے لیے دے رہا ہے کہ زندگی کو سمجھ جائیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. اور اسی غم کو اپنی اچھا اور پیغمبروں نے طاقت ہی بنایا، انہوں نے گرو کیا. حضرت یوسف نے بھی کیا، حضرت یونس نے بھی کیا، معافیاں مانگی اللہ سے. انہوں نے پہچانا، اقرار کیا کہ ہم سے ایز اے انسان کیا کیا مسٹیک ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور ہاں گرو کرتا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ میں حضرت موسیٰ کا قصہ جب اللہ اتنی بار کرتا ہے نا، میں پھر حضرت موسیٰ کو سوچنے لگی کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کو وہ جو بادشاہوں والی زندگی تھی نا، وہ ساری اللہ نے چھوڑوائی. نہ وہ قبطی کو مارتے، نہ ان سے قتل ہوتا، نہ وہ چھوڑتے.
چھڑوائی، پھر ان کو بے سہارا کیا، بالکل ان کو روزی روٹی کے لیے بھی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس رہائش نہیں تھی، ان کے پاس کوئی گھر والے نہیں تھے، کوئی چھت نہیں تھی، وہ سارے ٹرائل سے گزارا. یہ نہیں کیا کہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے کتاب نازل کر دی. اس سے پتہ چلا کہ یہ گروئنگ سیزن ہوتا ہے، غم انسان کو گرو کرتا ہے، اس میں گرو کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا کرتا ہے. ہدایت کی دولت ایسی دولت ہے. اور پھر میں آپ لوگ اس سے گرمی لعلکم تستلون، پھر تم اس سے گرمائش حاصل کرو شاید. فلما جاء، بس جب وہ آ گیا ہمارے پاس، نودیا، ہم نے پکارا، بورک من فی النار ومن حولہا، مبارک ہے، بورکا بارکا اس کا ہے، یہاں پر واو استعمال ہوئی ہے لیکن ہے بارکا. من فی النار، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. لگتا ہے وہاں پر کوئی آگ جیسی ہی چیز اللہ نے روشن کر رکھی ہوگی. اور اللہ نے یہ آواز دی، کہیں کہا موسیٰ میں ہوں تمہارا اللہ، اور یہاں کہا ہے مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس آگ کی روشنی میں ارد گرد روشن ہے ماحول. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے وہ اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے. کتنا خوبصورت تعارف ہے جو اللہ حضرت موسیٰ سے کراتے ہیں. جب یہ آیات آتی ہیں نا، جب اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں موسیٰ، مطلب میرے تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے، خشیت کا لیول بناتی ہیں الحمدللہ. اور اللہ کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ الذین، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو لیٹے ہوئے بھی، جاگتے بھی، سوتے بھی، پہلوؤں کے بل بھی، کروٹیں لیتے ہوئے بھی. اور جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی جلد سکن نرم پڑ جاتی ہے. اور ان کو نہیں تجارت، ان کو دنیا کمانا نہیں روکتا اللہ کے ذکر سے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ نے تو دل میں رہنا ہے نا. آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیال تو کوئی بھی سوچ سکتے ہیں نا. تو پھر ہم اللہ کیوں نہ سوچیں جو سب سے پیارا ہے، جو ہر مصیبت میں کام آ سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا لاجک دی تھی کہ جو مصیبت میں کام آ جائے اس کو پوجو، جو اوکھے سوکھے کم آئے اسی کو کرنی چاہیے نا. ایک لاجک انسان کا دماغ بھی یہی مانتا ہے. پھر اللہ نے پکارا، پاک ہے وہ کیونکہ وہ جہانوں کا پروردگار ہے. کتنے ہی پلانٹ، کتنے ہی یونیورسز، کتنی ہی گلیکسیز اس کے تحت ہیں. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک میں ہوں، انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ، میں ہی اللہ ہوں جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے. عزیز کے ساتھ جو اللہ حکیم کا ورڈ یوز کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی چیز آ گئی ہے. صرف وہ سورۃ شعراء میں تھی عزیز کے ساتھ رحیم اللہ نے ایکسیپشنلی یوز کیا ہے. میں غالب ہوں، اپنے کام جیسے چاہے کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک پروسیس سے گزارتا ہوں. تو موسیٰ میں نے تمہیں پروسیس سے گزارا، تمہیں بادشاہ کے محل میں بھی پرورش دی، اور ان دنوں میں دی جب وہ سب بچوں کو کٹوا ڈالتا تھا، مروا ڈالتا تھا، ذبح کرتا تھا. میں نے تب بچا کے دکھایا. اور اللہ اپنا وجود منوا کے رہتا ہے، اپنی ذات منوا کے رہتا ہے. وہ بتاتا ہے ہمیں، کئی دفعہ دن میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہے. یہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، یہاں یہ کیسے ہوا یہ واقعہ، کوئی کیسے بچ گیا. وہ غالب ہے، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس پروسیس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا. فرعون کو بھی بتایا کہ میں رب ہوں، تو جو سب کو مار رہا ہے اس کے باوجود وہ تیرے ہی ہاتھوں میں پلوا رہا ہوں. دکھایا نا اللہ نے اپنا رب ہونا. یہی تعارف اللہ کروا رہے ہیں. میں عزیز ہوں موسیٰ، تو اللہ سے مخاطب ہے جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے. اس کا ہاں رکھا، پھر محل سے نکلوایا. اپنے بیٹے کو کون نکالتا ہے؟ چاہے لے پالک تھے تو بیٹے اس کے فرعون کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر وہاں سے بھاگے ہیں، پھر وہاں سے بے یار و مددگار بھاگے ہیں. کہاں محلوں میں رہنے والا شہزادہ، اور کہاں پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے بدن پہ پھٹ چکے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے. وہاں مزدوری کی، جانور چرائے، رانجھا بن گئے، رانجھے منجیاں چرائیاں 12 سال. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 12 سال. طے ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے 10 سال کا، لیکن 2 سال اونچا اوپر کیا، اوپر کیا. یہی چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں. ہماری قوم میں یہ چیز جو ہے نا، ناپ تول میں ہم ڈنڈی مارنے پر اس لیول پہ آ گئے ہیں. جو اللہ کہتا ہے اوپر کرو، تھوڑا سا احسان کرو. اگر آپ نے پورا کیا وہ تو انصاف ہے. احسان کے درجے تک تو نہیں پہنچتے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. کوئی بھی کام کریں تو احسان کریں. کسی انسان کی جاب میں ہو، کسی انسان کے ساتھ معاملات میں ہو، احسان کا رویہ اپنانا چاہیے. میں اللہ ہوں جو عزیز ہوں، لیکن میری حکمت ہے. میں نے پلان کیا کہ تم اتنے عرصے بعد آؤ گے، اور پھر میں تمہیں یہاں پر اپنی کتاب دوں گا اور تم سے بات کروں گا.
آج موسیٰ اسی ٹھیک ٹائم پہ پہنچ گئے ہو میرے پاس. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ موسیٰ پہنچ گئے ہو نا پھر اسی ٹائم پہ جو میں نے لانا چاہا تھا. کتنی امیزنگ بات ہے کہ انسان حیران رہ جائے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈالو اپنے اسٹیپ کو، اپنا اسٹک جو تمہارے ہاتھ میں ہے، عصا ہے. عصا اردو میں بھی عصا ہی یوز ہوتا ہے. فَلَمَّا رَآهَا، جب انہوں نے دیکھا، تَهْتَزُّ، تو وہ ہو چکا تھا، بل کھا رہا تھا، كَأَنَّهَا، گویا کہ وہ ہو، جان ولا، وہ ایک جن کی صورت میں ہو. حدیث مبارک میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے نا کہ سانپ جن جس کی شکل سب سے زیادہ اختیار کرتا ہے وہ کتے اور سانپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں غالباً، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ جنات کتے اور سانپ جنات کی اقسام ہے. اور مفسرین یا بزرگ یہ مانتے ہیں بہت سے علماء کہ شیطان یہ جو جنات ہوتے ہیں سب سے زیادہ جس شکل میں آنا پسند کرتے ہیں ایزیلی تو وہ سانپ کی ہوتی ہے. اور میرے تو فادر نے ہمیں یہ تک کہا ہوا ہے کہ جب مارنے لگو تو پہلے پوچھ لو، اگر آپ کوئی اور چیز ہیں تو چلے جائیں، تو راستہ چھوڑ دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح سے. نہیں کاٹتے. یہ تو بہت دفعہ آزمائی ہوئی ہے. کأنہا جان، گویا کہ وہ کوئی جن ہو. وہ اس طرح سے بل کھا رہا تھا، ازدہا، وہ جو بھی پائتھن تھا، سانپ تھا، سنیک تھا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جان کا مطلب جان، وہ لاٹھی جو بے جان تھی اس میں جان آ گئی. اور دوسرا ہے کہ وہ جن کی طرح ایک سانپ کی فارم میں آ گیا. واللہ، جو بار بار بل کھا رہا تھا، پلٹ کے آ رہا تھا. مدبرم ولم یعقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور بھاگے. عقب ہوتا ہے پیٹھ سے، یہ گردن کس جگہ کو کہتے ہیں؟ عقب، پیچھے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹرن کیا اور بھاگے کہ یہ تو لاٹھی کیا بن گئی ہے؟ سانپ بن گئی ہے. یا موسیٰ، اللہ نے کہا. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پکارا، اللہ نے ڈائریکٹ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو. تو حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ کہنا بھی ہمیں ڈائریکٹ کہنا ہے. جب بھی ایسے حالات آئیں، جب بھی آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے یا کوئی خوفناک حالات آ گئے، تو اللہ اس ٹائم بھی فیل کرنا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. لا تخف، مت ڈرو. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں خوف کھاتے میرے حضور بھیجے ہوئے. جن کو میں اپنے پیغام بھیجنے کے لیے چن لیتا ہوں وہ عام انسانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ تو ان کے بڑے جگر، بڑے حوصلے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. الا من ظلم، مگر وہ جو ظلم کرے، جس سے کوئی گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ بدل ڈالے حسناً، نیکی کے ساتھ، بعد سوء، اپنے برائی کو. میں اس کے حالات بدل دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدل دے اپنی برائی کو اچھائی کے ساتھ، کمپنسیٹ کر دے، تو میں بھی اس کے حالات کیا کر دوں گا؟ جو برے حالات ہیں، جو خوف کی کیفیت ہے، اس کو امن میں بدل دوں گا، اس کے اچھے حالات لے آؤں گا. بعد سوء فإنی، کہ بے شک میں ہوں، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، مہربان. وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور داخل کر اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں. جیب کہتے ہیں، یہ جیب کو جیب اس لیے کہتے ہیں، یہ اس سینے کے اوپر ہوتی ہے. جی آج بھی پہنی جائیں تو بعض لوگ رکھواتے ہیں. جو پہلے بڑے ہوتے تھے ہمارے نانا دادا، ان کی تو پتہ نہیں کہاں کہاں جیبیں ہوتی تھیں. میری اپنی اماں مطلب خواتین کی بھی ہوتی تھی. ہم لوگ تو اب پاکٹ نہیں رکھتے، پرس کا آ گیا. ہاں تو ہوتی تھیں جیبیں. تو ڈالیے جیب میں، تخرج، تو نکلے گا، بیضاء. بیضاء کا مطلب میں نے آپ کو کل لیٹرل میں نے کل یا پرسوں بتایا تھا، وائٹ، سفید ہو کے، من غیر سوء، کسی نقصان سے نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی برس نہیں ہوگا، وہ چمکتا ہوا نکلے گا. یہ معجزہ ہے. فی 9 آیات الی فرعون، یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں. باقی نشانیاں اللہ نے وہاں نہیں دی تھیں، وہ بعد میں آتی رہی تھیں. ان کا تذکرہ جس صورت میں آئے گا، شاید اس میں آئے، مجھے ڈیفینیٹ نہیں پتہ، تو ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو تجھے 9 نشانیاں جو دی جائیں گی، ان میں سے یہ 2 نشانیاں ہو گئیں. تو 7 اس کا مطلب اللہ نے بعد میں دی تھی. فی، یہ میں ہیں، 9 آیات، نشانیوں میں، الی فرعون، جو طرف فرعون کے، وقومہ ہی، اور قوم کے، اس کی قوم کے، تجھے لے کر جانی ہیں. انہم کانوا، بے شک وہ ہیں، قومن، ایسی قوم، فاسقین، انہوں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، کھلم کھلا چیلنج کر دیا ہے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ،
بس جب آ گئیں ہماری نشانیاں مبصرتاً، اب اللہ نے باقی سارا درمیان میں حضرت موسیٰ کیسے پہنچے، پہلے گھر والوں کو کہاں چھوڑا اپنی مدر کے گھر، پھر محل گئے، پھر کیا کنورسیشن ہوئی، اللہ نے وہ ساری کر دی ہے اسکپ، کیونکہ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں. اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ 2-3 میں بہت ڈیٹیل میں ہے. تو پھر اللہ نے کہا جب ان لوگوں کے پاس آ گئیں نشانیاں مبصرتاً. تبصرہ کیوں تبصرہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تبصرہ نگار بیٹھے ہیں ٹاک شوز میں، کیونکہ بات ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں. مبصرتاً دیکھنا، بصارت سے بصرہ. جب انہوں نے دیکھ لیں اللہ کی نشانیاں، ان تک پہنچ گئیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا جادوگر کہا گیا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جادوگر کہا گیا، باقی پیغمبروں کو اتنا بڑا جادوگر نہیں کہا گیا. اسی لیے اللہ حضرت موسیٰ کا قصہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ہم لوگوں کو. اچھا ایک اور چیز ہے ہمارے اندر جادو بہت زیادہ پھیلا ہوا بھی ہے بنی اسرائیل کی طرح. ہمارے ہاں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جو کام ڈائریکٹلی نہیں، جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کچھ کرتے ہیں، منافقت سے پیٹھ پہ وار کرتے ہیں. پھر کوشش ہوتی ہے کہ جادوگروں کے ہتھے چڑھوا کے اور پھر ہم اپنے رشتہ داروں سے جن سے ہماری دشمنی ہے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہر دوسرے بندے کے پاس، علماء کے پاس آنے والے لوگوں میں سے 90% مسائل جادو سے ریلیٹڈ ہی لوگوں کے ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اور جادو کی بات بار بار کی ہے قرآن میں، یہ قصہ ہمیں سنانے کے لیے. اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کتنی پیاری بات کی کہ جادو تو کچھ بھی نہیں ہے، جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی کر لے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی کر لے. یہ بڑی تسلی ہے، بہت بڑی. سورۃ طٰہٰ میں ہاں ہاں حیث اتی، مجھے آیت پوری بھولی ہوئی ہے، میں عربی ورنہ پڑھتی. لا یفلح الساحر حیث اتی، جس کا ایک ٹکڑا ہے اس آیت کا، لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر فلاح نہیں پاتے چاہے کچھ بھی کر لیں. حیث اتی، کسی طرح بھی آئے، کوئی بھی جادو کر لیں، کالا کریں، سفلی کریں، پیلا کریں. اس میں وہ لوگ جو جادو کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے تسلی ہے کہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، نروس کمزور نہ پڑنے لگ جائیں، خوف میں نہ آ جاؤ، ہائے میرے پر فلاں نے جادو کروا دیا، ایسا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سورۃ بقرہ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پہ آئے تھے وہ جو 2 فرشتے جادو سکھاتے تھے، تب بھی وہ کہتے تھے، اللہ نے وہیں بھی کہا، قرآن میں یہ کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے جادو چل جاتا تھا، ورنہ مجال ہی نہیں تھی کہ جادو کسی پر اثر کرتا. تو یہ یقین جب بن جاتا ہے نا تو پھر واقعی سارے جادو ٹوٹ جاتے ہیں. اور پھر ہمیں جو ملا ہے معوذتین ملی ہیں، آخری 2 صورتیں ملی ہیں، ہمیں آیت الکرسی ملی ہے، ہمیں سورۃ بقرہ کی آیات ملی ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، اس سورت کی آیات ہیں. تو یہ سب جادوؤں سے بہترین آپ کو ریمیڈی دیتی ہیں، آپ کو کیور دیتی ہیں. جب آ گئی ان کے پاس آیات، ہماری نشانیاں کھلی اور انہوں نے دیکھ بھی لیا، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا، یہ تو ہے سحر مبین، کھلا جادو. وجاہدوا بہا، اور انہوں نے جھگڑا کیا اس کے ساتھ. واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. نہ صرف یہ کہ جادو کہا بلکہ جھگڑا کیا، آرگیو کیے، بحثیں کیں. واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ اللہ نے کہا یقین لا چکے تھے ان کے دل، ان کو پتہ چل رہا تھا یہ حق ہے. انسان سب سے زیادہ حق کو تب جھٹلاتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے. مکہ والوں کو بھی یقین تھا. ابو جہل کے ایسے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں ہماری آپس میں بحث ہوئی تو میں نے کہا تھا ابو الحکم، وہ تو ابو الحکم کہتے تھے نا ابو جہل کو، اے دانائی کے باپ یہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ بھلا سچ نہیں؟ کہا ہاں بالکل سچ ہے، میں بھی جانتا ہوں سچ. لیکن کیوں؟ بنی ہاشم کے پاس پہلے خانہ کعبہ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اب اگر نبوت بھی بنی ہاشم کی مانتے ہیں پھر ہماری چودراہٹ تو ختم ہوتی ہے، ہماری سیاست تو ختم ہوتی ہے. کوئی مزدور کا بچہ اگر سیاست میں آ کے، آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کسی غریب کو اسمبلی تک پہنچتے ہوئے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. الیکشن میں لگائے جاتے ہیں، 2-4 کروڑ لگائیں گے تو پھر اسمبلی میں بیٹھ کر 4 کے 8 ضرور بنا لیں گے، نسلوں تک دے جائیں گے. ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر ہیں ملتان سے، انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے جو آبائی کوئی پلاٹ تھا ان کا وہ بیچ کے انہوں نے لڑا تھا. وہ
کینٹ والی سائڈ پہ ان کا گھر ہے. تو پھر انہوں نے کوئی یقین بھی اسی حلقے سے لڑا تھا, خان ولیج والے حلقے سے ہی لڑا تھا, اور انہوں نے وہ آخری ان کی جمع پونجی تھی جو انہوں نے لگائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا میں نے بہترین جوا کھیلا ہے, یہ اگر میرا لگ گیا تو پھر نسلیں سنور جائیں گی. اور پھر بعد میں انہوں نے اتنی یہ ایفیڈرین کیس اور وہ حامد سعید کاظمی صاحب وہ جو انہی کے دور میں اس کے تھے حج کے وزارت مذہبی امور کے منسٹر, ان لوگوں نے واقعی اتنے پیسے بنائے ہیں, اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں. وہ ایک پلاٹ بیچنا انہوں نے نفع کا سودا کیا, گھاٹے کا نہیں کیا دنیا میں. تو چودراہٹ ختم ہوتی ہے, حق مان لیتے ہیں. سورۃ بینہ میں اللہ کہتا ہے اہل کتاب نے نا اختلاف کب کیا, یہ نہیں کیا کہ ان کو علم نہیں تھا, علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیا. تم لوگ ایسا نہ کرنا. ہمارے ہاں بھی پتہ ہوتا ہے, ہر مسلک والے عالم کو پتہ ہے کہ دوسرے کا مسلک بھی حق پر ہے, لیکن اپنے حلوے مانڈے کے لیے, اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ عام عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے. اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لینا. میری مسجد میں آئے گا تو ادھر چندے آتے رہیں گے, فنڈنگ آتی رہے گی. بس اسی لیے اس نے عوام کو بانٹا ہوا ہے مسالک میں. یہ دیوبندی ہے, یہ الحدیث ہے, یہ بریلوی ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ قبروں کو پوجنے والے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر کلمہ کو کوئی کسی انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ فیصلے کرتا پھرے. ہاں, تو انہوں نے یہی کیا, یقین رکھتے ہوئے دل میں, ظلم و علوان, زیادتی کی, ظلم کیا. اصل میں کس کے ساتھ زیادتی کی؟ اصل میں اپنے ساتھ زیادتی کی. نقصان تو سب سے بڑا اپنا کر لیا نا. جو چلاک بن رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اگلے کو دھوکہ دے رہا ہوں, اس کا تو دنیا کا جا رہا ہوتا ہے جو بھی گیا زیادہ سے زیادہ. اس کے فرعون کے قصے میں جادوگروں کی مجھے وہ بہت بڑی اچھی لگتی. وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑو گے, مار ڈالو گے. تو جو ہم انعام پانے والے ہیں اللہ کے ہاں, یا تو وہ فرعون سے پوچھ رہے تھے ہمیں تمہارے دربار سے کیا انعام ملے گا دنیا کے بادشاہ سے, یا ان کو فوراً اتنا یقین آ گیا کہ وہ یا ایمان لائے ہیں اور اسی ٹائم شہید ہو گئے ہیں. ان کی قسمت جیسی بھی کسی کی قسمت ہو, اللہ کرے ایسی ہو, ایسا انجام ہونا چاہیے. ظلمم و علوان, انہوں نے دل میں یقین رکھتے ہوئے بھی جھگڑا بھی کیا, ظلم بھی کیا, زیادتی بھی کی. فنظر, تو پھر دیکھو نا, دیکھو تمہیں آنکھیں دی ہیں, کیف کان عاقبۃ المفسدین, ایسے فساد کرنے والوں کا دنیا میں اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا. آج قرآن میں آخری انسان کو قیامت تک یہ قصے سنائے جاتے رہیں گے. ایسا اللہ ان سے ناراض ہوا کہ پھر کبھی نہ مانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو.